ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھی صحت ملے، اور ہر گھر میں صحت کے موضوع پر اکثر گفتگو ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں جو صحت سے وابستہ آگاہی اور معلومات ہونی چاہیے وہ ان کو فراہم نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا پروگرام شروع کریں جس میں ہم آپ کا تعارف اور آپ کی گفتگو ملک کے ممتاز طبی ماہرین سے کرائیں، اور صحت کے عام موضوعات پر آپ بھی ان سے بات چیت کر سکیں۔ تو اس طرح میں ہر ہفتے آج کے دن صبح 11 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا ایک مہمان کے ساتھ، اور آپ بھی ہمارے پروگرام میں براہ راست شرکت کر سکتے ہیں۔ جو ٹی وی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ فون کر کے آپ ہم سے مفت طبی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان کراچی کے ایک مایہ ناز پروفیسر ہیں جن کا بڑا نام ہے اور بڑی شہرت ہے، اور یہ معدے اور جگر کے امراض کے ماہر ہیں۔ پروفیسر پرویز اشرف، پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو معدے اور جگر کے امراض ہیں ان کی فہرست تو بہت ہی لمبی ہے، اور ایک پروگرام کے اندر تو ساری چیزیں ڈسکس کرنا ناممکن ہے۔ میں چاہوں گا کہ 2-3 جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس پہ آپ سے تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ عام بیماری جو کہ ایک وبا کی حیثیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، جسے ہم کیا بیماری، اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں اور کیا چیز ہے یہ؟ جی السلام علیکم۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس جو ہے یہ ایک وبا کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس جو ہے یہ جگر کی سوزش ہے، اور یہ کچھ وائرسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر قسم کا ہیپاٹائٹس جو یہ وائرسز ہیں ان کو ABCDE تک ان کے نام ہیں، اور یہ سارے ہی وائرسز سے ہیپاٹائٹس پاکستان میں بہت عام ہے۔ لیکن جو ان وائرسز میں جو فرق ہے کہ اس میں ہیپاٹائٹس A اور ہیپاٹائٹس E ایسے وائرسز ہیں جو کہ اپنی ایک میعاد پوری کر کے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے کوئی مضر اثرات جگر پر نہیں ہوتے جو دیر پا ہوں۔ اس سے مریض پوری طرح سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خطرناک قسم کے ہیپاٹائٹس ہے وہ ہیپاٹائٹس B اور C ہے، جو کہ پاکستان میں بہت عام ہے، اور جس مریض کو ہیپاٹائٹس B یا C ہو جائے اس میں پھر اس کے جگر پہ دیر پا اثرات ہوتے ہیں، اور اس میں جگر فیل ہونا اور انسان کی زندگی کو خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ان کے پھیلنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہیپاٹائٹس A اور E ہوتی ہے یہ وہ عام ہیپاٹائٹس ہے جو اکثر جوانی میں بچپن میں لوگوں کو ہوتی ہے، جو کھانے پینے کی آلودگی سے یا آمیزش سے ہوتی ہے۔ جی یہ آپ نے صحیح کہا، لیکن اگرچہ ہیپاٹائٹس A اور E ان کو انفیکٹیو ٹائپ کا ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو جائے اس وائرس کی تو اس سے یہ انسان کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگرچہ اپنی ایک میعاد پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن تب بھی کئی ہفتے تک مریض کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ اپنے کام پر نہیں جا سکتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ مرض پھیلتا ہے گندا پانی پینے سے۔ اور یہ چیز چونکہ ہمارے ہاں صاف پانی اکثر لوگوں کو مہیا نہیں ہے، اس لیے روز ہمیں اس طرح کے مریض جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور چونکہ یہ غریب لوگوں میں یہ مرض زیادہ عام ہے تو یہ بہت افسوسناک سچویشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کال آ رہی ہے، تو کالر سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی جناب، ہلو۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہی ہیں، کس شہر سے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں، مسز منور۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنی بچی کے پوچھنا تھا، 3-4 سال کی عمر سے ڈاکٹر صاحب ان کے معدے میں بہت تکلیف رہتی ہے، آئے دن ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ کرایا، الٹرا ساؤنڈ سب کچھ صحیح آتا ہے، لیکن ان کے کچھ عرصے بعد تکلیف کھڑی ہو جاتی ہے، دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، درد بہت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پرویز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے۔ ویسے تو آپ نے کہا کہ آپ کی بچی کی عمر 3-4 سال ہے، تو یہ کسی اچھے ماہر بچوں کے ڈاکٹر کو آپ کو دکھانا چاہیے۔ آپ
ٹیسٹ جو آپ نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ ایکس رے وغیرہ آپ نے کرائے وہ سب صحیح آئے ہیں. تو اب ایسے مریض میں چونکہ تھوڑا سا پیچیدہ مرض بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بہت بے ضرر سی چیز ہو, تو ایسے مریض کے کچھ ٹیسٹ کرنے سے بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ پیٹ کی درد کی کیا وجہ ہے. اور عام طور پہ بچوں کا درد بہت کامن بیماری ہے اور اس کے دوائیوں سے بچے کو بالکل آرام آنا چاہیے. اور عام طور پہ مطلب بہت اوسطاً بہت کم بچوں میں اس کے پیچھے کوئی خطرناک یا پیچیدہ چیز ہوگی, عام طور پہ کوئی چھوٹی موٹی ہی مشکل ہوگی. بالکل. ڈاکٹر صاحب اپنے ڈسکشن پہ ہم واپس آتے ہیں جو ہیپیٹائٹس پہ کر رہے تھے, تو اے اور ای پہ تو آپ نے روشنی ڈالی. اب یہ ہیپیٹائٹس بی اور ڈی یہ وہ ہیپیٹائٹس ہے جو اور سی جو کہ مضر بھی ہے, خطرناک ہے, اور یہ خون کے ذریعے لگتی ہے. جی, یہ خون کے ذریعے یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی پھیلتے ہیں اور یہ بھی پاکستان میں بہت عام ہے. اور یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ مغربی ممالک میں نئے انفیکشنز کی ہیپیٹائٹس بی اور سی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 0 ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں خون کے جو بلڈ بینکس ہوتے ہیں ان پر بہت سخت کنٹرول ہے, اور اس چیز کی پاکستان میں ضرورت ہے کیونکہ یہ جوان لوگوں میں جو اپنی 20-25 سال کی عمر میں یہ مرض ان کو لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا جگر خراب ہو جاتا ہے اور ساری عمر وہ اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں, تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو خون کے ذریعے اس کا ٹرانسمیشن ہوتا ہے اور پھیلتی ہے, لیکن اکثر جو لوگوں کا تجربہ ہے کہ یہ عام جوان لوگ جو آتے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کو کبھی خون چڑھا نہیں ہوتا ہے یا خون لگا نہیں ہوتا ہے, تو اس کے باوجود ان کا کہاں خون سے وہ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے جہاں سے یہ بیماری لگ جائے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں, کالر ہے لائن پہ, ان کا سوال پہلے لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور, اپنا نام بتائیے اور کس شہر سے فون کر رہے ہیں؟ محمد عمران کراچی سے. جی عمران صاحب, کیا ہے آپ کا سوال؟ سوال یہ ہے کہ میرے ابو کو کینسر شو کیا ہوا ہے, وہ لیکن کہہ رہے پھیلا ہوا ہے, لیکن جگر میں بھی ہوا, ان کو ٹی بی تھا پہلے. ٹھیک ہے پرویز صاحب. تو جی ان کو ابو کو ہے نا بیک سائڈ پہ کمر کی سائڈ پہ اتنا درد ہوتا ہے شدید, اور آگ کی طرح مطلب کو جلن ہوتی ہے. تو کوئی بھی مطلب لے نہیں رہے, شوکت خانہ میں گئے, ایسی یوٹیوب میں گئے, جنا گئے, کوئی بھی اس کی دوائی بھی نہیں دے رہے. اچھا, تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا کینسر ہے وہ پھیل گیا ہے, جگر میں بھی چلا گیا ہے, اور درد کی شدت اتنی ہے کہ وہ بےتاب ہیں اور کہیں سے مناسب علاج مہیا نہیں ہو رہا. ہاں مہیا نہیں, ماشاء اللہ چلتے پھرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. چلے پرویز صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. اچھا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینسر اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں ایک چیز جو میڈیکل پروفیشن آفر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایسی دوائیاں دی جائیں کہ مریض کی تکلیف جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے, اور اس کے لیے پین کلینکس ہوتی ہیں, شہر کے کئی ہسپتالوں میں ہو رہی ہیں, اور آپ ایسے پین اسپیشلسٹ کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں جو یقیناً ایسی دوائیاں دے سکتا ہے, کچھ ایسے پروسیجرز بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ مریض کے درد میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی, اور بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ تکلیف میں بالکل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اپنی گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں جہاں سے چھوڑی تھی. تو بی اور ڈی پہ, بی سی اور ڈی پہ میرا آپ سے سوال تھا کہ مطلب یہ جو جوان لوگوں کو جو پریزنٹ کرتے ہیں ہیپیٹائٹس بی سی ڈی کے ساتھ, اور کبھی ان کو کوئی خون کا کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا, تو ان کو کہاں سے لگ جاتی ہے؟ دیکھیں, خون تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور طریقے ہیں جن سے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی لگ سکتا ہے. اس میں سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ ہے کہ آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں, اب وہاں اگر یہ اوزار صحیح طرح سے اسٹیریلائز نہیں کیے گئے ہوں, تو اگر وہ کسی ہیپیٹائٹس بی یا سی کے مریض کے استعمال شدہ ہوں تو وہ اس سے آپ کو یہ لگ سکتا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوفناک بات ہے, اور ڈینٹسٹری پہ, اس لیے کہ ڈینٹسٹ کے پاس تو عام طور پہ سب کو کسی نہ کسی وقت جانا ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر اور ہے لائن پہ, ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ سرکار میں کراچی سے سید عبد المقیم بول رہا ہوں. جی مقیم صاحب, آپ کا سوال کیا ہے؟ میری ایج اس ٹائم جو ہے 60 ہے, 65. میں ڈاکٹر صاحب کا پیشنٹ ہوں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب سے کنٹینیو ایمانداری سے علاج کراتا رہا, اور میں نے پرہیز بھی کیا. جی جی الحمدللہ, جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اپنے کہیں ادھر ادھر کھانے کی ضرورت نہیں, بہت ہی طریقے سے میں نے پرہیز کیا. اب میں
پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوائی لکھی کہ وہ بہت مہنگی آتی ہے، پھر اس کے بعد بولا رجسٹریشن کرا دیجیے، پھر وہ رجسٹریشن کرا دی گیا، پھر اس کے بعد اب وہ دوائی سنا ہے کہ آ گئی ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ قانونی طور پہ پاکستان میں نہیں ملتی۔ مقیم صاحب سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اتنی مہنگی دوائیاں آ رہی ہیں ہیپاٹائٹس سی کی جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں، اور وہ کال پہ پہنچاتے ہیں، کسی جیسے کوثر میڈیکل اور ایسے میڈیکل پہ نہیں مل رہی، بڑے اچھے بڑے میڈیکل پہ نہیں مل رہی۔ پرویز صاحب سے افورڈیبل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ پرویز صاحب سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پرویز صاحب، یہ ہم آتے ہیں ہیپاٹائٹس سی کے علاج پہ، وہ تو آئیں گے تفصیل سے، لیکن آئی تھنک مقیم صاحب جس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اب جو نئے علاج آئے ہیں ہیپاٹائٹس سی کے پہلے تو ہیپاٹائٹس سی ایریڈیکیٹ نہیں ہوتی تھی، اب جو نئے ٹریٹمنٹ آئے ہیں وہ مہنگے ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں آگے چل کے، یا اگر آپ چاہیں گے کہ اس موضوع پہ اس وقت روشنی ڈالیں یا جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اسی کے تحت پھر اس کو پک اپ کریں۔ دیکھیں، میں بریفلی اس میں بات بتا دیتا ہوں۔ یہ جو دوا پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کی اویلیبل ہے، اس کا کورس باہر کی دنیا میں تقریباً 40 لاکھ روپے کا ہے۔ پاکستان میں یہی دوا جو ہے یہ 40,000 روپے میں اویلیبل تھی، اور اب جو پاکستانی کمپنیاں یہ بنا رہی ہیں تو اس کا کورس جو ہے یہ تقریباً اب 20 سے 25,000 کے اندر اویلیبل ہو گیا ہے۔ جو دوسری بھی جو نئی دوائیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہیں، اس لیے یہ دوا باہر سے امپورٹ ہو کر کے آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دوا جو ہے یہ مہنگی ہے۔ تو اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر باہر یہ دوا 40 لاکھ میں ہے تو یہاں 40,000 مہنگا ضرور ہے، لیکن اگر باہر سے اسے کمپیئر کریں تو پھر بھی بہت سستا ہے پاکستان میں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم سب کو، اور اس پروگرام کے ماتحت بھی ہم حکومت وقت سے اور جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ ہے اس سے گزارش کر سکتے ہیں کہ ان دواؤں کو فوری طور پہ رجسٹر ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں یہ دوائیں موجود ہیں اور لوگوں کی اندر نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس قسم کی دوائیں رجسٹر ہوں تاکہ یہ جائز طور پہ فارمیسیز میں، دواخانوں میں اور اسپتالوں میں مل سکیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینے کے اندر یہ جو مہنگی دوا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پاکستان میں رجسٹر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلیں، یہ تو بڑی خوشائن بات ہے۔ اچھا، یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، جو ہم ہیپاٹائٹس بی سی ڈی کی بات کر رہے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ خون لگنا ضروری نہیں ہے، ڈینٹسٹ کی آپ نے بات کی۔ اب دیکھیں، ڈینٹسٹ تو ایک تو وہ ڈینٹسٹ ہے جو ایک اچھے اسپتال میں ہے، وہاں تو یقیناً اسٹیرلائزیشن اور آٹوکلیو کی پروسیسز اچھی ہوتی ہوں گی۔ پھر وہ ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے کلینکس لوگوں نے ذاتی طور پہ بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہاں پہ یہ پریکٹسز کتنی اچھی ہیں۔ لیکن خوفناک بات تو یہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ بھی ڈینٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک نائی کی دکان پہ بھی، مطلب اس کے ساتھ والے دکان پہ ایک ڈینٹسٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کوئی کہیں سے ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو ان کو پوری کرنی ہو یہ کام شروع کرنے سے پہلے۔ دیکھیں، ریکوائرمنٹس تو بہرحال ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو یہ ڈاکٹر کے اوپر خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے۔ ایک ڈینٹسٹ اگر اپنے کلینک میں مریضوں کا علاج کرتا ہے تو اس ڈاکٹر پر بھی تو یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو جب یہ معلوم ہے کہ اس کے اوزار اگر صحیح طرح سے اسٹیرلائز نہیں ہوں گے تو وہ اور قسم کے امراض مریضوں کو ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اس پروگرام کے توسط سے میں لوگوں تک ایک پیغام پہنچاؤں کہ بھائی، اب جب بھی کسی ڈینٹسٹ کے پاس یا کہیں بھی چھوٹی جگہ پہ کوئی پروسیجر کرانے جائیں تو وہاں جو اسٹیرلائزیشن کی جو پروسیس ہے، یعنی کہ اس کی صفائی ستھرائی اور اوزار جو ہیں ان کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے اور وہ سیف ہیں کہ نہیں، یہ ضرور پوچھ لیں اور اگر ہو سکے تو دیکھ بھی لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں لائن پہ، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام حضور، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی سر، انیس سمرو بات کر رہا ہوں، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی سمرو صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ فرمائیے سوال کیا ہے؟ الحمدللہ سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہیپاٹائٹس میں بی اور سی جو بھی مطلب کیٹیگری ہے تو اس کا کائنڈلی مجھے بتا دیں گے کہ مطلب کون سی جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ جو مطلب کور ہو جاتی ہے دوائیوں سے یا نہیں ہوتی، تو اس کے حوالے سے کائنڈلی۔ اور دوسری بات یہ کہ سر
اس سے مطلب بچنے کے لیے کس مطلب یعنی کون کون سے غذا یا پانی وغیرہ کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے سر؟ یہ کس طریقے سے پھیلتی ہے؟ ابھی پرویز صاحب اسی پہ روشنی ڈال رہے تھے. انہوں نے وہ بتائی کہ وہ چیزیں جو کہ وہ اس قسم کی ہیپیٹائٹس جو کہ غذا سے اور کھانے پینے سے لگتی ہیں، اور وہ اقسام جو کہ جن کا غذا سے تعلق نہیں ہے بلکہ خون سے یا غیر مناسب اوزار کے استعمال سے لگتی ہیں، اور اس پہ مزید روشنی ابھی ڈالیں گے. آپ ذرا گفتگو سنتے رہیے. جی پرویز صاحب. دیکھیں، ہیپیٹائٹس بی اور سی کی دوائیاں تو بہرحال موجود ہیں مارکیٹ میں، لیکن جس چیز پر میں بہت زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ مرض سے بچنے کی کوشش کریں. اور یہ ہماری گفتگو اسی سلسلے میں ہے کہ یہ چونکہ ہیپیٹائٹس بی اور سی جو خطرناک اقسام ہیں اس ہیپیٹائٹس وائرس کے، یہ چونکہ خون سے یا جیسے کسی ڈینٹل ٹریٹمنٹ سے یا کسی ہسپتال میں آپ گئے جہاں آپ نے کوئی سرجیکل پروسیجر کرایا، وہاں بھی جو اوزار استعمال کیے گئے وہ صحیح طرح اسٹیرلائز نہیں کیے گئے. آپ اپنے حجام کے پاس گئے، وہاں اس نے ایک کینچی یا کوئی کنگھی ایسے استعمال کر لیا جو پہلے کسی مریض پہ ایسے شخص کے اس نے بال بنائے ہو جس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو، تو وہاں سے بھی آپ کو یہ لگ سکتا ہے. کچھ لوگوں کو ٹٹو اپنے جلد پہ بنانے کا شوق ہوتا ہے، تو وہاں بھی اکثر جگہ جو ٹٹو جہاں کیے جاتے ہیں وہ جو سوئیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی اسٹیرلائز نہیں ہوتی، وہ ایک ہی سوئی سے ہر مریض کا وہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان باتوں کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. مرض سے بچنے کی کوشش کریں، علاج کرنا تو اس کا حل نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو مطلب بڑی ایک مشکل چیز ہو گئی کہ ایک آدمی مطلب بال کٹوانے جائے تو اس کو پھر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اب وہ دیکھے کہ نائی نے مطلب جو قینچی ہے اور کنگھی ہے اسے کسی اینٹی سیپٹک میں یا کسی چیز میں صاف کیا ہے یا دھویا ہے یا کیا ہے. یہ تو اب میرے خیال سے سب دیکھتے ہیں کہ جب نائی جو ہے وہ بلیڈ اگر کر رہا ہے استعمال تو فریش بلیڈ ہو، لیکن قینچی پہ پتہ نہیں کتنے لوگ زور دیتے ہیں. میں تو کم سے کم جاتا ہوں تو اس سے سب سے پہلے قینچی دھلواتا ہوں، اس کے بعد بال کٹواتا ہوں. تو میرے خیال سے یہ سب کو کرنا چاہیے. ایک کالر اور ہے لائن پہ، ان کا سوال پوچھتے ہیں. کیا ہے؟ ہلو. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ میں مسز افتخار بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی مسز افتخار، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے میاں کے نا معدے میں السر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ پرویز صاحب یہ تو بہت ہی سیدھا سادہ سوال ہے، بتائیے. معدے کے السر کی تو آج کل بہت ہی افیکٹو دوائیاں آ گئی ہیں، اور یہ 2-3 ہفتے کا ٹریٹمنٹ لینے سے معدے کا السر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے اس میں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو آپ کے جو محلے کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی آپ کو ایسی دوائیاں لکھ دیں گے جس سے کہ السر آپ کا بالکل ہیل کر جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو مطلب خوشائن بات ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی السر کسی زمانے میں ایک جان لیوا اور مہلک بیماری سمجھی جاتی تھی، لیکن جیسے آپ نے فرمایا اب کتنے آرام سے علاج ہو جاتا ہے. تو ہیپیٹائٹس پہ ہم واپس آتے ہیں. ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، حجام کے پاس جائیں، کسی اسپتال میں کہیں کوئی آپریشن کرائے، پروسیجر کرائے، تو وہاں پہ سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو اوزار ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں ان کو اسٹیرلائز کیا گیا ہے یا صاف کیا گیا ہے، ڈس انفیکٹ کیا گیا ہے. چلے اب کسی کو اگر ہو گئی اس قسم کی ہیپیٹائٹس بی، سی یا ڈی، اب اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور دوران بیماری کیا پرہیز کرنا چاہیے اور پھر اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اچھا، ایک اور جو اس جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک اور جو یہ بیماری لگنے کی بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایک طبقہ ہے مریضوں کا جو یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس کو انجیکشن یا ڈرپ ضرور لگایا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ بیماری لگنے کی، کیونکہ پاکستان میں بہت ساری سرنجیں جو مارکیٹ میں ملتی بھی ہیں پیکٹ کے اندر ہیں پیک کی ہوئی، وہ آپ سمجھیں گے کہ اسٹیرائل لے، لیکن یہ کہ وہ صحیح طرح سے اسٹیرلائز نہیں ہوتی، وہ ری یوز سرنجز ہوتی ہیں. وہ سرنجز کسی اور ہسپتال سے اٹھا لی جاتی ہیں اور ان کو بس دھو کر کے پیکج کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں یہ بات بتا کے. ایک کالر لائن پہ ان کا سوال لیتے ہیں. ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے. آشف حسین بات کر رہا ہوں سر، کراچی سے. جی آصف صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا معدہ کبھی خراب ہو جاتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے. مجھے بہت نے بتایا کہ آپ کے ناف کا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میں نے بہت علاج کرایا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ اور لے لیتے ہیں آپ کے لیے.
دیکھیں ویسے تو ہماری میڈیسن میں ناف کا مسئلہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی ہے. اب آپ کے کچھ ٹیسٹ ہونے چاہیے جس سے کہ آپ کی صحیح تشخیص ہو کہ اس کی کیا وجہ ہے. معدے کی خرابی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کے ٹیسٹ کر کے کہ کیا وجہ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو یہ ایک عام پریزنٹیشن ہوتی تھی کہ وہ ناف چڑھ گئی ہے یا ناف اتر گئی ہے, یہ گیس کا گولا. تو مطلب یہ وہم ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہوتی ہے چیزوں کی, جیسے آپ نے وضاحت کی. ہیپیٹائٹس پہ واپس آتے ہیں, آپ نے اس کی بھی تنبیہ کر دی لوگوں کو کہ وہ انجیکشن وغیرہ, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سن کے مجھے بڑا خوف ہو رہا ہے کہ یہ جو مطلب سیل بیگس کے اندر جو سرنجیں آتی ہیں, آپ کے خیال میں ان میں بھی کنٹامینیشن کا امکان ہے؟ تو کوئی اتھارٹی, کوئی سسٹم نہیں ہے جو ان کو چیک کرتا ہے کہ ان کی پروڈکشن مینوفیکچرنگ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سسٹم تو بالکل ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. مغربی ممالک میں ان چیزوں پہ بہت سخت کنٹرول ہے, اس پہ چیک بہت زیادہ ہے, اور اگر کوئی ایسا کیس پکڑا جاتا ہے تو اس کی جڑ تک اگر پہنچ جائے تو اس کی بہت سخت سزا بھی ہے. تو جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا اس چیز کو پوری طرح سے روکا نہیں جا سکتا. ابھی سندھ میں ابھی بھی کچھ بلڈ بینکس ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہاں سے اب آپ بلڈ لیں گے تو اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کے وائرس سے پاک خون ہوگا. اور ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کو بلڈ لگنے کے بعد آج کے دور میں بھی ہیپیٹائٹس بی یا سی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس پہ مزید انشاءاللہ آپ سے ہمیں سوالات کرنے ہیں, لیکن فی الوقت ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے, چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں. آج کے میرے مہمان پروفیسر پرویز اشرف ہیں جو کہ ملک کے ممتاز ماہر ہیں معدے اور جگر کے امراض کے. پرویز صاحب سے ہیپیٹائٹس کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو پرویز صاحب اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ تو بات ہو گئی, ذرا کچھ اس کی علامات پہ مختصراً روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے, جو کہ خطرناک قسم کے ہیپیٹائٹس ہیں, ان کے شروعات میں یا جب یہ انفیکشن آپ کو ہو جائے تو زیادہ تر لوگوں میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی, بلکہ یہ کئی سال تک یہ وائرس آپ کے جسم میں رہتا ہے اور آپ کے جگر کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے, لیکن جس کو ہے یہ مرض اس کو پتہ نہیں چلتا. اور ہمارے پاس بھی جو زیادہ تر مریض آتے ہیں وہ یا تو کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, ان کی کوئی نئی نوکری لگی ہوتی ہے وہاں ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, یا وہ ہسپتال میں کسی اور وجہ سے آئے اور وہاں ان کا ٹیسٹ کرائے گئے تو اس میں پتہ لگا کہ ان کو یہ ہیپیٹائٹس ہے. تو یہ تو مطلب تشویش کی چیز ہے. تو کوئی آپ کے خیال میں کوئی خاص تدابیر کرانی چاہیے یا کیا کوئی چیک اپ وغیرہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں چونکہ اس مرض کی شرح جو ہے وہ دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ہے اس میں پاکستان بھی ان ممالک میں, تو ایسے ممالک میں لوگوں کو اپنا اسکریننگ ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ ہر اپنے اور اپنے گھر کے فرد کی آپ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں. اور اب تو خیر پاکستان میں بھی جو امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں بچپن میں ہی ہیپیٹائٹس بی کی تو ویکسینیشن ہو جاتی ہے, لیکن جو زیادہ تر لوگوں کو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اپنی اسکریننگ کرائیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے. اگر آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی نہیں ہے تو آپ بی کی چونکہ ویکسین اویلیبل ہے تو فوری طور پہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی آپ ویکسینیشن کرائیں. اس مہلک مرض سے بچنے کے سے کتنی پابندی سے کرائیں, مطلب 2-3 سال میں ایک دفعہ, 5 سال میں ایک دفعہ, سالانہ؟ یہ ایسا ہے کہ آپ نے اگر ہیپیٹائٹس بی کی اسکریننگ کرا لی اور آپ کو نہیں ہے تو آپ اس کی تو ویکسینیشن کرا لیں, تو اس سے تو آپ محفوظ ہو گئے. بالکل. سی کی چونکہ ابھی تک کوئی ویکسین نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے اسکریننگ کرا لی اور آپ کو نہیں ہے تو پھر جو اس سے بچنے کی جو تدابیر میں نے بتائی کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ کبھی خون کی ضرورت پڑے یا کوئی سرجری کی یا ڈینٹل پروسیجر کی, تو اس بات کا کوئی یقینی بنائیں کہ آپ کسی ایسی جگہ سے جائیں جہاں پر کہ اس کے لگنے کے چانسز نہ ہوں. آپ ایک کالر ہے لائن پہ ڈاکٹر صاحب, ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو. وعلیکم سر. ہلو, ذرا اونچی آواز میں بولیے, آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آ رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام حضور, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب میں کراچی سے بول رہا ہوں، شامع مصطفیٰ بول رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے محمد اسحاق نام ہے اس کا، 63 سال ایج ہے. جی جی. تو ان کو پہلے 1 سال ہیپیٹائٹس سی کا بڑا انجیکشن لگا ہوا ہے. صحیح. تو پھر ان کو یہ وجود کا آنکولوجسٹ ہوا تو انہوں نے پھر ایک انجیکشن ایڈوائز کیا 13,000 روپے کا، تو مہینے میں 1 لگ رہا ہے نا. تو ابھی ان کا یہ پیٹ سخت ہوتے ہیں، تو بہت کنسلٹنٹوں کو دکھایا، یہ پیٹ ان کا تھوڑا سخت ہوتے اور قبض بھی ہوتے، تو انہوں نے انجیکشن بھی لگایا ہوا ہے. ابھی پیٹ سے ذرا پریشان ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے یہ اوپینین لینے کے ڈاکٹر صاحب اس کا کیا طریقہ کرے، کون سا دوائی تو بہت پلایا، تو یہ اس کا یہ پیٹ سوجا ہوا ہے نا، اور وہ انجیکشن لگا رہے جو ابون کا جو ہوتے ہیں وہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں. دیکھیں، پیٹ اگر سوجا ہوا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے عام وجہ ہے ہیپیٹائٹس بی یا سی میں وہ یہ کہ پیٹ میں پانی آ جاتا ہے. تو اس کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں جس سے کہ یہ پیٹ کی سوجن میں کمی ہو جائے. اس کے علاوہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں. تو ایسے مریض کو بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے اسپتال میں لے جا کر کے اس کی تشخیص کروائیں صحیح طور سے. ٹھیک ہے. تو پرویز صاحب آپ بتا رہے تھے کہ علامات یہ ہیں کہ اکثر جو ابتدائی اس کے مراحل ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس لگی ہے، اور ویکسین لگ سکتی ہے. اگر کہ ہیپیٹائٹس بی کی تو ویکسینیشن ہو سکتی ہے. چلے اگر کسی کو اب یہ بیماری ہو گئی ہے اور آ جاتی ہے، منظر عام پہ پتہ لگ جاتا ہے، تو اب اس کے علاج کے کیا طریقے ہیں؟ آج کل ہیپیٹائٹس سی کی تو بہت ہی مؤثر دوائیاں آ گئی ہیں، اور یہ پہلے تو اس کے ٹیکے لگتے تھے جو کہ ہر مریض کو نہیں دیا جا سکتا تھا، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ تھے. لیکن اب جو نئی گولیاں آ گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہیں، اور تقریباً 95% مریض جو ہیں وہ اس سے صحت یاب ہو جاتے ہیں اگر بر وقت اس مرض کا پتہ لگ جائے، اس سے پہلے کہ یہ جگر کو زیادہ اس نے نقصان پہنچایا ہو. تو اسی لیے پھر میں اس بات پہ زور دوں گا کہ آپ اپنی اسکریننگ ٹیسٹ ضرور کرائیں. ہیپیٹائٹس بی کی بھی دوائیاں موجود ہیں اس وقت پاکستان میں، وہ اویلیبل ہیں، اور یہ کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہیپیٹائٹس بی جو موجودہ دوائیاں ہیں، کسی دوا سے اس مرض کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. ان دوائیوں سے اس مرض کو صرف کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ایون جب یہ کنٹرول ہو جائے گا تو ہر 4-6 مہینے کے بعد آپ کے ٹیسٹ ساری عمر ہوتے رہیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مرض کنٹرول میں رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. اور اسی لیے میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ آپ اسکریننگ کرا کر کے اگر آپ کو نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کی اور اپنی ویکسینیشن کرائیں. ایک کالر ہے لائن پہ، ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے جی میں نسرین سعید بات کر رہی ہوں. جی. میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب میں کھانا کھاتی ہوں تو میرا کنٹینیو معدے میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے. اور یہ کہ میں کچی لسی بھی لیتی ہوں، اور بھی ڈاکٹر صاحب کی بھی میں پیشنٹ ہوں. جب تک دوائی کھاتی ہوں تو اس وقت تک ٹھیک رہتا ہے، اور جب دوائی اسٹاپ کر دیتی ہوں تو اس کے بعد پھر یہی مصیبت جاتی ہے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم آنے ہی والے تھے یہ معدے کے امراض کے اوپر ہیپیٹائٹس سے ہٹ کے، تو ان کے سوال سے بسم اللہ کریں پھر. جی دیکھیں، ویسے تو معدے کی تیزابیت جو ہے یہ ایک بہت ہی عام مرض ہے ہمارے ہاں. اس کی جہاں ایک تو وجہ یہ کہ آپ کے معدے میں تیزاب زیادہ بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہت ساری کھانے پینے کی ایسی اشیاء ہیں جن کی وجہ سے معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس میں جو عام چیزیں ان میں زیادہ چائے کا پینا، زیادہ کافی کا پینا، زیادہ یہ جو سوڈا ڈرنکس ہوتی ہیں ان کا پینا، بہت مرغن غذا کھانا، ایسا چیز والی چیزیں زیادہ کھانا، چاکلیٹ زیادہ کھانا، تو ان سب چیزوں سے معدے کی تیزابیت جو ہے وہ بڑھ جاتی. تو اگر آپ دوائیاں کھا رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اور مکمل آرام نہیں ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کچھ آپ کو اپنی غذائی جو پرہیز ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آتے ہیں. ہیپیٹائٹس پہ ایک میرا آخری یہ سوال تھا کہ اگر یہ آگے زیادہ بیماری بڑھ جائے یا اس کا اگر علاج مناسب نہ ہو تو اس کے کمپلیکیشنز کیا ہوتے ہیں؟ بہت مختصر.
کمپلیکیشنز تو اس کی بہت ساری ہیں، جس میں کہ پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، پیروں پہ سوجن آ جاتی ہے، پیلیا، آنکھیں بالکل پیلی ہو جاتی ہیں، اور فائنل سٹیج میں لیور فیل ہو جاتا ہے، لیور میں کینسر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس سٹیج پر تو پھر ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے، وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہے، جو کہ پاکستان میں کو بہت زیادہ عام نہیں ہے اور بہت مہنگا علاج ہے. چلیں اب آتے ہیں ہم معدے کے امراض کے اوپر، اور جیسے ایک بات ہو رہی تھی کہ تیزابیت ہونا، یہ اور آپ نے اس پہ تھوڑی روشنی بھی ڈالی کہ وہ چیزیں بتائیں کہ جن سے تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے. تیزاب تو معدے کے اندر قدرتی طور پہ موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ ہاضمے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کی تو اس کی کثرت ہے جو کہ بیماری کا رخ اختیار کر لیتی ہے. تو آپ نے بتایا، اچھا اس میں اور بھی کوئی چیزیں ہیں کہ وزن کے اضافے سے یا مسلز کی کمزوری سے، اس سے بھی مطلب جو جس سے ہم کہتے ہیں کہ ریفلکس کے وہ تیزاب جو لوٹ کے کھانے کی نالی میں آئے ہوئی، اس قسم کے امراض بھی ہو سکتے ہیں؟ جی، معدے میں تیزاب تو قدرتی طور پہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ یہ ہاضمے میں بہت مدد دیتا ہے. اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو روکنا پڑ رہا ہے مجھے، ایک منٹ، ایک کالر لائن پہ ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، اپنا نام بتائیے، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ محمد وقار، کراچی سے. جی وقار صاحب، سوال آپ کا. سر رخصان، میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے معدے میں کافی تیزابیت رہتی ہے، کھانا میرا اکثر اوپر اوپر رہتا ہے، تو میں نے ٹیسٹ کروایا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو آپ کے معدے کا منہ کھل گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سوتے میں اکثر ایسا لگتا ہے کہ پھندے لگنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں آپ کے لیے. جی تھینک یو. یہ جو بیماری آپ بتا رہے ہیں معدے کا منہ جو کھل گیا، اس کو ہائیٹس ہرنیا کہتے ہیں، اور یہ کافی عام مرض ہے. اور اس میں چونکہ معدے کا منہ آپ کا صحیح طور سے بند نہیں ہوتا ہے، تو آپ کی اگر آپ کھانا کھا کر کے فوراً لیٹ جائیں تو معدے کی تیزابیت جو ہے وہ اوپر آپ کے سینے میں آ جاتی ہے، اور وہ تیزاب جو کہ جس کو معدے میں رہنا چاہیے وہ آپ کے کھانے کی نالی میں آ جاتا ہے، اور وہاں پر پھر اس کی وجہ سے کھانے کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف اور جلن، اور اگر یہ چلتا رہے بغیر علاج کے تو ایون کھانے کی نالی میں زخم یا السر بن سکتا ہے، جس سے کہ آپ کو خون کی الٹیاں بھی آ سکتی ہیں. تو بہرحال اس کا علاج تو بہت ہی مؤثر ہے، اگر آپ اس کا علاج صحیح طور سے کریں تو یہ آپ کی تکلیفیں جو ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گی. اور مختصراً ڈاکٹر صاحب مطلب علاج پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا علاج کرنا چاہیے ان کو، جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ دواؤں سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. جی، تو یہ دوائیاں جو ہیں یہ پی آئی کہلاتی ہیں، یا پروٹون پمپ انہیبیٹرز، اور کچھ مریضوں میں جو پرانی دوائیاں ہیں H2 بلاکرز، وہ بھی اس میں کافی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. لیکن یہ مریض کو دیکھ کے اور اس کے سمٹمز کی نوعیت کو دیکھ کر کے یہ دوائیاں. ایک اور کالر لائن پہ ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ جی میں فیضان رشید بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حضور، سوال آپ. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ مجھے ہائیٹک ہرنیا ڈائگنوز ہوا ہے، کافی عرصے سے تھا. جی جی. اور اس میں ایک تو مجھے معدے میں وہ تیزابیت والی کنڈیشن تو ہے ہی، اس کے بعد کھانا کھاتے ہی بھاری پن اور گیسٹرائٹس والی کنڈیشن بہت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے پرویز صاحب. دیکھیں، ہائیٹس ہرنیا جو آپ کہہ رہے ہیں، ہائیٹس ہرنیا بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. جو آپ تکلیف بتا رہے ہیں یہ معدے کی تیزابیت ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اس میں بھی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ غذا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے کہ آپ کو یہ معدے میں بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے. بہت ساری اگر آپ اور دوائیاں کسی اور مرض کے لیے کھا رہے ہیں اس سے بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے. کولڈ ڈرنکس اگر بہت زیادہ پیتے ہیں، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے تو آپ کو ایک دفعہ دیکھ کر کے آپ کے سمٹمز اور آپ کی ہسٹری لے کر کے ہی صحیح تشخیص کی جا سکتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کی تشخیص کے لیے کیا کوئی خاص ٹیسٹ درکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو عام بلڈ کے ٹیسٹ، مریض کی ہسٹری لے کر کے اس کا معائنہ کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن چند مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کہ الٹرا ساؤنڈ اور اینڈوسکوپی کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو ذرا ایک خوف ہوتا ہے اینڈوسکوپی کرانے سے کہ کوئی چیز جسم میں جا رہی ہے، ایک ٹیوب، ایک نالی، ایک ٹوٹی جا رہی ہے، تو اس پہ ذرا بتائیں گے بریفلی کہ مطلب یہ کتنا بڑا پروسیجر ہے؟ اینڈوسکوپی آج کل تو بہت ہی عام پروسیجر ہو گیا ہے. یہ 4 سے 5 منٹ کا پروسیجر ہے اور یہ بہت ہی سیف پروسیجر ہے. اس کی کسی قسم کی کوئی پیچیدگیاں نہیں ہوتی ہیں اس پروسیجر کے دوران، اور اس سے مرض کا بہت صحیح تشخیص بہت تھوڑے وقفے میں ہو جاتا ہے. اچھا، اگر آپ نے بتایا کہ یہ جو ریفلکس ہے، یہ ایسیڈیٹی ہے،
آپ نے بتایا کہ دوائیاں ہیں جس سے اس کا بہت میسر علاج ہو سکتا ہے. دوائیوں کے علاوہ اور کچھ پرہیز، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ غذائی چیزیں جو کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں اس کے لیے ان سے پرہیز کریں. پوسچر پہ آپ نے روشنی ڈالی کہ اس کے کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے. وزن سے بھی کوئی تعلق ہے؟ وزن سے بہت زیادہ تعلق ہے. جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں یہ بیماری ریفلکس کی جو ہے یہ زیادہ عام ہے. تو بہرحال مریض کو یہ بتا دینا کہ وزن کم کرے ڈاکٹر کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن مریض کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اور یہ فوری طور سے تو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس پہ دوائیاں تو مریض کو پھر بھی لینی پڑیں گی، لیکن اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے کہ موٹاپے کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے. ایک کالر اور ہے لائن پہ. ہلو. ہاں محمد عباس بول رہا ہوں کراچی سے. جی عباس صاحب سوال فرمائیے، آپ کا کیا ہے؟ بڑی مہربانی. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا کہ 5 سال پہلے میرے میدے کی نالی اوپر غذا کی نالی تو صحیح تھی گلے سے، جی میدے تک پہنچتے پہنچتے وہ سکڑ گئی، جس سے 5 سال مجھے ساری رات کھانسی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں ایک بڑے اسپتال گیا تو انہوں نے آپریشن کیا، 65,000 روپے کا. نالی تو کھل گئی، اب کھانسی بھی ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دوبارہ بھی مطلب بیماری ہو سکتی ہے. تو میں اس کا پوچھنا چاہوں کیا علاج ہے اس کا؟ جی پرویز صاحب. دیکھیں ویسے تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بظاہر تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے میدے کی جو کھانے کی نالی اس کا نچلا حصہ سکڑ گیا تھا اور اس کا انہوں نے آپریشن کیا. اس کی وجہ سے میدے کا جو منہ ہے وہ آپ کا پوری طرح سے اب بند نہیں ہوگا. تو اس میں جو آپ کو احتیاط اب کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کھانا کھا کر کے خصوصاً رات کو فوری طور پہ کم از کم 2-3 گھنٹے تک آپ نے لیٹنا نہیں ہے. کچھ دوائیاں بھی شاید آپ کو اس کے لیے لینی پڑیں، اور رات کو جو کھانا کھائیں وہ بہت مرغن قسم کی غذائیں آپ استعمال نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اکثر لوگوں میں جو تمباکو نوشی کی عادت ہوتی ہے یا پان گٹکے کا جو ہوتا ہے، تو اس سے بھی کچھ یہ ریفلکس یا تیزابیت ہو سکتی ہے؟ جی تمباکو جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، یہ جو میدے کے منہ اور کھانے کی نالی کے درمیان ایک ویلو ہوتا ہے، وہ ویلو عام طور پہ کھانا آپ کھا لیتے ہیں تو جب کھانا میدے میں پہنچ جاتا ہے وہ ویلو بند ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سگریٹ پئیں گے زیادہ تو وہ ریلیکس کر جاتا ہے آپ کے میدے کے منہ پر جو ایک ویلو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے میدے کی تیزابیت اوپر سینے میں آتی ہے اور ریفلکس کے سمٹمز جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور تیزابیت بھی کافی بڑھ سکتی ہے. اچھا خواتین میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب وہ جو ایک زندگی کے خاص وقت پہ پہنچتی ہیں جب ان کے ہارمونز کی جو لیول ہے وہ گرنا شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد خواتین کے اندر یہ امراض زیادہ ہونے کے امکان ہوتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تھوڑا سا ایج کے ساتھ ہاں اس کا ہے ریلیشن شپ، سمٹمز بڑھ سکتے ہیں عمر کے ساتھ. تو پرویز صاحب چلے اس پہ بھی اچھی بات ہوئی ہماری یہ تیزابیت کے موضوع پہ جو کہ ایک عام چیز ہے. ایک چیز اور جو کہ لوگوں کو اکثر تکلیف دیتی ہے کہ جی ہاضمے کی شکایت ہو گئی، لوز موشن ہو گئے یا متلی کی کیفیت ہو گئی. تو یہ پیٹ کی خرابی ایک بہت مطلب وسیع ٹاپک ہے، تو اس کی کیا کیا بڑی بڑی چیدہ وجوہات ہیں؟ دیکھیں میرے تجربے میں تو اس ہسپتال میں لیاقت نشہ ہسپتال میں جہاں میدے کی او پی ڈی بہت ہی مصروف او پی ڈی ہے، یہاں پر بڑی مشہور و معروف بھی ہے. جی یہاں میرے تجربے میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو غذا کی جو عادتیں ہیں، جو جس قسم کے وہ کھانے کھاتے ہیں اس پر ان کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پیٹ جو ہے آپ جو بھی کھانا کھائیں گے وہ پیٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو جب تک آپ کی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس نہیں ہوں گی یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیٹ میں ڈالیں وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. پیٹ کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص ٹائم پر کھانا چاہیے. جیسے ایک ہیبٹس ہوتی ہیں آپ، اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ تیزابیت بڑھاتی ہیں، تو وہ چیزیں پھر اوائڈ کرنا، جن میں نے آپ کو بتایا چائے کا بہت زیادہ پینا، کافی کا زیادہ پینا، سوڈا ڈرنکس کا زیادہ پینا، سگریٹ پینا، چیز والی چیزیں زیادہ کھانا. تو ان چیزوں پر پھر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے اگر آپ پیٹ کے امراض سے. اس کے اندر ایک تو جیسے آپ نے فرمایا، اور بہت مختصراً میں آپ سے پوچھوں گا اس لیے کہ پروگرام کے اختتام کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں، ان کی غذا کی جو عادتیں ہیں، کبھی کبھی انفیکشن بھی ہوتا ہوگا اس لیے کہ یہاں پہ کھانے کے اندر ملاوٹ اور آمیزش اور پانی صاف نہیں ہوتا، تو انفیکٹو بھی اکثر ہوتا ہوگا. پاکستان میں میدے کی انفیکشن
انفیکشن کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ بہت عام ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں مریضوں کو یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ جو پانی وہ پیتے ہیں اس کا ضرور خیال کریں، یا تو منرل واٹر پئیں، یا کم از کم اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ابال کر کے ضرور پئیں. مجھے روکنا پڑے گا آپ کو، آپ کی مقبولیت ایسی ہے کہ لوگوں کے سوال اور بھی ہیں، لیکن پروگرام ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو بہت بہت شکریہ آنے کا. ناظرین، اگلے ہفتے ہم صبح 11 بجے سنیچر کے دن دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اگلے ہفتے سنیچر کے دن ورلڈ کینسر ڈے ہے، تو ہمارے اگلے ہفتے کا پروگرام جو ہے وہ کینسر ہی کے موضوع کے اوپر ہوگا، اور جو ہمارا مخصوص موضوع یہ ہے کہ کینسر لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.